عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ محبت ہو، نفرت ہو، عبادت ہو، نصیحت ہو، اخلاص پہلی شرط ہے۔ آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس نیت کی اہمیت ہے جو اس کے پیچھے چھپی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ میں نے اپنی حیثیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، اگر تم صبر کرو۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کو سجدوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کوئی ایک انسان بھی ہمارے الفاظ کی وجہ سے مایوسی کے راستے سے لوٹ آئے اور امید کا دامن تھام لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔
ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہو، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ صبر کیسے کر لیں؟ بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ افسوس ہے تیری جہالت پر، موت سر پر ہے اور تو خاموش نہیں ہوتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آئے تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے؟ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے معبود میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جسے میں نے انجام دیا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلائل اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، جو خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد تیری ہستی کو پیدا کرنے والے نے واضح فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو
ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا۔ امام علیہ السلام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ منزل والے کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے، یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہی منزل ہے۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہے۔ اپنے علم کو مخالف علم کی زد سے بچانے کا علم بھی آنا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود رہتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بے چینی میں آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور جاہلوں میں دانائی ڈھونڈ نکالو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے۔ خدا آپ کو بے معنی لمبی باتوں کی پریشانیوں سے بچائے اور آپ کو اپنے علم کے اظہار کی جہالت سے بچائے۔ خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غریبی اس نے دی ہے جس نے تمہیں امیری دی ہے۔ تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ غم ایک بہت بڑی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ غم انسان کو ولی بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، بلکہ غم کو پہچانو، غم کو محسوس کر۔ غم اللہ کا قرب ہے، یعنی غم اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ جناب دنیا اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے، اس قدر مادہ پرست کیوں کر ہو گئی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، دنیا بہت اچھی ہے، جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے دیکھتے ہیں تو خود غرض ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر کھلے دل، روشن آنکھ اور محبت بھری نگاہ سے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر اسی دنیا میں کیسے کیسے پیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے پوچھا، جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے۔
من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر سے چبھو کر زخمی کر دیں۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہو، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کا ہو جائے، پھر اللہ تعالی بندے کا ہو جاتا ہے۔ جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کا بندہ ہو جائے تو یہی بندگی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا پوتا کہتا ہے دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو کیونکہ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو پھل نہیں دے گا۔ ایک سمجھدار انسان جب زندگی کے سفر پر نکلتا ہے تو آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بلندی پر جانے کا ارادہ بنا کر نہیں نکلتا کہ نیچے گرنے کے خوف سے کانپتا رہے۔ وہ تو بس سفر پر نکلتا ہے اور راستے سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو جھگڑا نہیں کرتا وہ منزل پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جیسے میرے بیٹی کی شادی پر بانو اپنے دوپٹے سے میرے سمدھی کے لیے کرسی پوچھتی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے چین پھرتے تھے، کیا ویسا ہی احترام ہم اللہ تعالی کے لیے اپنے دل میں پیدا کر سکیں گے؟ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تم کچھ ہو، کیونکہ ہمارا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا۔ ایسی محفلوں سے بچیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ دوسروں کا ٹھٹا اڑانے اور دوسروں کا مذاق بنانے اور اوپر سے تالیاں بجانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستی کے جھوٹے دعوے کے بھرم میں رکھنے کا عکس مہیا کرتے ہیں۔ اپنی نظر صاف رکھیں، کان بند رکھیں اور ذہن پاکیزہ رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان کا توکل کمزور پڑ جائے تو وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو چھٹلا کر ان آسائشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے جن سے وہ محروم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ عجز اور شکر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور، فنا یعنی دنیا کی دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچ اور بلندی نگاہ باقی رہنے والی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور باقی رہنے والی زندگی باقی رہے گی، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے اور باقی رہنے والی زندگی کا سفر
اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ اپنی سرکش خواہشات سے جہاد کرو تاکہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو۔ خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے کی طرح واجب ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر بس اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تم خود اس کی طرف چل کر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ شکر کرنا سیکھو کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ پر قائم رہنا ہے۔ مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو بیکار ہے۔ کسی کی اچھی بات اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دوست اچھا ہو تو 1000 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح کہنا شروع کر دو گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں غلطی کرو گے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ دوسروں کو نیک کام بتلانا انسان کو نیک کام کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو۔ یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ بہتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کوئی بھی لباس کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا سے صرف 2 طرح کے لوگ ہی آزاد ہیں، ایک دیوانے اور دوسرے مردے۔ کچھ لوگ عقل مندوں میں رہ کر بیوقوف بن جاتے ہیں۔ کئی بار مجبوریاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کرو، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ سیکھو ایسے کہ سکھا سکو۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ کئی مرتبہ لوگوں کی ہمدردی ہمارا نقصان کر دیتی ہے۔ ایسی ضرورت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمندگی ہو۔ کوئی بھی اس سے خوش نہیں اور وہ خود سے پریشان ہے۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن لہجہ یہ تکلف نہیں کرتا، اور رویے تو ہوتے ہی سچے ہیں۔ خدا پر ایمان لانے کا سبب موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو تمام انسان ملحد ہو جاتے۔ ضرورت مندی نفس کے لیے ذلت کی وجہ ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہے۔ بے موقع شرم کرنا روزی کو روکتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ قوموں کی بلندی بلند ہمتوں سے ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں سے، یعنی مرنے والوں پر فخر کرنے سے بلند مرتبہ نہیں ملتا۔ سنو تاکہ جان لو اور خاموش رہو تاکہ محفوظ رہو۔ جو کسی علم کو نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ،
کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ عقل مند ہمیشہ رنجیدہ اور غمگین رہتا ہے۔ یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے بھر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ احتیاط کو چھوڑ دینا بہادری کے لیے آفت ہے۔ سب سے زیادہ پہنچی ہوئی نصیحت مرنے والے کے گرنے کی جگہوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اعمال نیتوں کے ہی پھل ہیں۔ دوست ایک جان ہے جبکہ وہ جدا جدا جسموں میں ہے۔ دنیا روتے ہوئے انسان کا کہا ہے۔ عقل مند اپنی لذتوں کا خود دشمن ہوتا ہے۔ مراد کا پا لینا ایک تسلی ہے۔ علم زندگی بھی ہے اور شفا بھی۔ عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیبوں کو سب کے سامنے لا دیتی ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو وہ یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنسو جو خدا کی حضوری میں بہتے ہیں ان کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا مخلوق کا حساب ایک ہی وقت میں اس طرح لے گا جس طرح سب کو رزق ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ جو ڈر اور خوف پر سوار ہو جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے غم اس کی ہمت کے برابر ہوتے ہیں اور اس کی غیرت اس کے ننگ اور عار کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور بزرگ کی رائے میرے نزدیک ایک نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ خواہش سے جنگ کرنا عقل کی سردار ہے۔ ہر وہ شخص مشغول ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم ہے۔ مر جانا راز کو ظاہر کر دینے سے بہتر ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کمین اپنے گزشتہ احسانات کو قرضہ سمجھ کر ان کا تقاضا کرتا ہے اور انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل میں ہے۔ علماء سے کسی نے اتنی دشمنی نہیں رکھی جتنی جاہل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ماننے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ یہ سوچ کر اس پر غور کرنا کہ تم ناسمجھ ہو۔ عقل مند شخص اپنے جیسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ حکومت اور انتظام مردوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دے دی گئی۔ اپنے اندر کو خراب کر لینا بھی ایک مصیبت ہے کہ یہی مصیبت اور بلاؤں کا سرچشمہ بن جائے گا۔ قدرت اور طاقت کی آفت نیکی نہ کرنا ہے۔ وعدہ ایک مرض ہے جس کی صحت اس کے پورا کرنے میں ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ امانت داری کی بربادی خیانت دار کی اطاعت میں ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے وہ امانت ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہیں۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت اچھے عمل میں ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو کھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے۔
واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے دو کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہو۔ جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہیں۔ خاص سے عام کر دے ہر ناقدردان کو۔ خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگیں
انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانائی کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا۔ روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ دعا کے دوران لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم، اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گناہ گننے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں بے حیثیت پتھر، آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور کدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکروں اور غموں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو لوگ اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا بند کر دو۔ انسان کا نفس اس کو بری بات کا حکم کرتا ہے، اگر اسے بے لگام کر دے تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے اور یہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ابتدا کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ بے قراری اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام مصیبتیں اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ کب تک اپنے خوف کو آزادی سے گھومنے پھرنے دو گے؟ قابو کرو اس کو، قید کرو، اور ہو سکے تو اپنے خوف کو ہی ڈرا دو۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم
خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ انسان کی کوئی صفت آج کے انسان میں نہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں، روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، برائی سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورتی دے رکھی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہیں دھرتا، بے فائدہ گفتگو سے بچتا ہے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، تو جان لیں کہ اب آپ مضبوطی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔
رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی، وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہو یا مالدار ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں، ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔
رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے، اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حس ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا، عارضی بسیرا، سب خدا کا، کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو،
اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہیں وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہیں جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا،
اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔